الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست ہے، اللہ پاک یہ دن ہمیں بار بار دیکھنا نصیب کرے اور اس دن کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح شریعت اسلامی نے ہمیں گزارنے کا حق دیا ہے، طریقہ کار ہمیں بتایا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نعمت کا چرچا کرنا چاہیے اس دن میں۔ تو یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس آزادی کا چرچا بھی یوں کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، اے مالک تیرا احسان عظیم کہ تو نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی، ورنہ پوچھئے ان لوگوں سے جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا ان لوگوں سے جو غلام ہیں، یا جو وہ لوگ جو قید میں ہیں، ان سے پوچھے کہ دیکھیں کہ آزادی کی نعمت کتنی ہے۔ اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ تو اس دن میں ہمیں چاہیے کہ نماز فجر ادا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کر سکے وہ ہمارے لیے کم ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، کاش کہ ہم اس کے قدردار بن جائیں۔ تو آج کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ کوشش کیجیے گا تلاوت قرآن مجید نیکیوں میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں امن آئے، سکون آئے اور ملک پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے، تو پھر ہمیں اسلام کو لانا ہوگا، اسلام کے قوانین کو اس ملک پر رائج کرنا ہوگا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن جس طرح مسلمانوں نے پہلے حکومت کی دنیا پر، اسی طرح آج بھی مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرے گا جب ہم اسلامی طریقہ کار کو اپنے ملک پر نافذ کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے اچھے نیک صالح متقی حکمران بھی عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، ہمیں جو آج 14 اگست ہے اس کو منانے کا کچھ طریقہ کار ہے، یہ میں نے آپ کی سے شیئر کیا۔ تو نمبر 2، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اگر آپ پاکستان کیا ہے، میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہیں، ہمارا محلہ پاکستان ہے، پورا ملک پاکستان ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لیں اور 2 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر میں آپ سب معاشرہ عمل کرنے والا بن جائے تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے۔ کوئی بڑے کام نہیں، چھوٹے سے کام ہے۔ نمبر 1 حدیث پاک جس کا مفہوم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر ہم یہ اس حدیث پاک پر عمل شروع کر دیں تو آپ دیکھیں سرسبز پاکستان بھی ہوگا، خوشیوں کا گہوارہ بھی ہوگا، امن سکون کا گہوارہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ دوسرا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور پاکستان حقیقی معنوں میں وہ پاک سر زمین ہوگی جس کے بنانے میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ 14 اگست میں جو ہم وہ بچوں کے چہروں پر پرچم وغیرہ بناتے ہیں، جھنڈے بناتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بھی میں کچھ آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا حکم دیتا ہے، تو یہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ چہرے پر رنگوں کا لیپ کر کے پرچم بنانا یعنی چہرہ بگاڑنا، اور یہ ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہاں ایسا وہ پیٹ وغیرہ ہو جس سے ایک ہاف چہرہ آپ نے وہ وائٹ کر لیا، ہاف چہرہ آپ نے گرین کر لیا، تو شریعت میں اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تو اس سے چھوٹے بڑوں سب کو بچنا چاہیے۔ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بڑے جو یہ کام کروا رہے ہیں تو بڑوں کو یہ گناہ ملے گا، تو لہٰذا بڑوں کو بچنا چاہیے۔ ہاں بچوں کے چہرے پہ چھوٹے چھوٹے پرچم آپ بنا سکتے ہیں، ایسے پرچم جس سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، چہرہ بگڑے نہ۔
تو اسی طرح ہمیں دیگر معاملات پر بھی چہروں پر رنگ پھینکنے سے بچنا چاہیے، چہرے بگاڑنے سے بچنا چاہیے، یا چہروں کے اوپر وہ عجیب و غریب سے وہ نقاب وغیرہ لگاتے ہیں، وہ کارٹونز وغیرہ کی تصویریں وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو چھوٹے چھوٹے پرچم بنانا یہ جائز ہے، لیکن نمازی جو حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے وہ اس سے اجتناب کریں، تھوڑا پرہیز کریں، تاکہ نماز کا جب وقت ہوگا تو پھر آپ کو یہ پینٹ وغیرہ اتارنا ہوگا تو پھر دقت ہوگی، تو یوں پھر اندیشہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائیں۔ بلکہ ہم نے تو یہ انشاءاللہ عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، اور اپنی اس پاک سر زمین کے لیے خوب دعائیں بھی کرنی ہیں، اور اس کا مصداق بننا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن میری ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔